تو غلطی کوئی ایک کرتا ہے، آپ سب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی کسی ایک نے کی ہے، آپ نے سب کو لپیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ عالم ایسے ہوتے ہیں، یہ مولانا ایسے ہوتے ہیں۔ چیزوں کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مولوی ہو، کتنا بھی اس نے علم حاصل کر لیا ہو، یا کتنے بھی بڑے مقام و مرتبے کو اس نے پا لیا ہو، اگر اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس نے ایک مرتبہ بھی ادنا سی گستاخی کی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا اس نے انکار کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں آپ کے حوالے سے جو عقیدہ رکھنا ہے، اگر اس میں کسی نے کمی کی ہوگی اور نبی اکرم کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی کی ہوگی، تو اس کو دنیا میں ضرور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کی گستاخی بھی کرتا رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے نکالے گا، آپ کی ذات کے بارے میں غلط جملے استعمال کرے گا، اور وہ دنیا میں عزتیں بھی پاتا رہے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے کتنا بھی علم حاصل کر لیا ہو، آپ کتنے بھی چرب زبان ہو، کتنے بھی آپ کے فالوور ہوں، کروڑوں ماننے والے ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر نبی کے گستاخ ہو تو تمہیں دنیا میں ضرور ذلیل ہونا ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ نہیں، نہ جانے کتنے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں نہیں دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی ولیوں کی شان میں گستاخی کی، کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتا رہا۔ اس نے یہ سوچا کہ میرے کروڑوں ماننے والے ہیں، میرے کروڑوں فالوورز ہیں، میں اتنا پاپولر ہوں، اتنا مشہور ہوں، میرے پاس میں اتنی شہرتیں ہیں۔ یاد رکھنا وہ شہرتیں اور وہ عزتیں جو نبی کی گستاخی کر کے تم نے کمائی ہے، وہ زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتی ہے، بلکہ یہ دنیا والے تھوڑے دن کے لیے آپ کو عزتیں دے سکتے ہیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا، آپ کو ساری دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب حال ہی میں ایک مولوی کسی ریپ کے معاملے میں جیل میں گیا ہے۔ اب جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو موقع مل گیا، جو نیوز چینل جن کا صرف یہی کام ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی بات کو پکڑنا، پھر اس کو بہت بڑا ایشو بنا دینا، پھر ساری دنیا والوں کے سامنے مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بہتر سمجھا کیونکہ جو نیوز والے ہیں وہ اس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، خاص طور سے مولویوں کو۔ دیکھو یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما کہتے ہیں، لیکن دیکھو یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ جو مسلم دشمن لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، کہ جن کے دلوں میں بغض ہے مسلمانوں کی طرف سے، حسد ہے مسلمانوں کی طرف سے، کہ جن کے نیوز چینل ہی مسلمانوں کی بنیاد پر چل رہے ہیں، اگر مسلمانوں کی برائی نہ کریں گے، مسلمانوں کی کمیاں تلاش کر کے وہ اپنے نیوز چینل پر نہیں چلائیں گے تو انہیں ٹی آر پی حاصل نہیں ہوگی، ان کا چینل پھر کیسے گرو کرے گا، ان کا نیوز چینل پھر کیسے آگے بڑھے گا۔ تو اکثر نیوز چینل اسی کام پر اترے ہوئے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی ذرا سی بھی بات کو اٹھا لینا، پھر اس کو چلانا اور لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو روئے زمین پر علماء کرام ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ علماء ہیں۔ آج مولویوں کو، عالموں کو بڑی تیزی کے ساتھ میں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کا تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من زار عالما وکأنما زارنی، کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صافح عالما وکأنما صافحنی، کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔
آقا فرماتے من جالس عالما فکأنما جالسنی، کہ جو عالم کے قریب بیٹھا وہ میرے قریب بیٹھا، ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، اور جو میرے قریب بیٹھا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت میں بٹھائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ مقام ہے علماء کا، یہ مرتبہ ہے علماء کا، جو میں نے مختصر جملوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو عالم بھی بتائے، اپنے آپ کو مولوی بھی بتائے، اور وہ غلط حرکتیں بھی کرتا ہے، غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے، غلط راہ پر وہ چلتا ہے، تو یاد رکھنا اس نے مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے، یا تو اس نے شہرتیں پانے کے لیے علم حاصل کیا، دنیا کے اندر عزتیں پانے کے لیے اس نے علم حاصل کیا جو کہ اسے دنیا میں مل گئی، اور اگر ساتھ ہی ساتھ میں اپنے آپ کو علم والا بتاتا ہے، عالم بتاتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب اور اولیاء کرام صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو یاد رکھنا ایسا علم اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور ایسا شخص دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ تو غلطی کوئی ایک کرتا ہے، آپ سب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی کسی ایک نے کی ہے، آپ نے سب کو لپیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ عالم ایسے ہوتے ہیں، یہ مولانا ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان علماء کی تاریخ بھی رکھی لوگوں کے سامنے؟ ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولویوں کی تاریخ بھی آپ نے کبھی رکھی دنیا والوں کے سامنے، کہ جن علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے حصہ لیا، جن علماء نے انگریزوں کے خلاف مہمیں چلائیں، جن مفتیان کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے کو دیا، کبھی آپ نے ان کے نام بھی لیے ہیں اپنے چینلوں پر، کبھی آپ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے اپنے نیوز چینلوں پر۔ آج ایک اپنے آپ کو مولوی بتانے والے نے اس کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے سب کو کہنا شروع کر دیا، ان مسلمانوں کی، ان علماء کی، ان مفتیان کرام کی، ان مجاہدوں کی، ان شہیدوں کی تاریخ بھی آپ دنیا والوں کے سامنے رکھیں کہ جو مسلمان تھے، کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے حصہ لیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں آپ ایسا کریں گے تو آپ کے چینلوں کو ترقیاں حاصل نہیں ہوں گی، آپ کا چینل گرو نہیں کرے گا، آپ کا چینل تو اسی وقت میں آگے بڑھتا ہے، آپ کو تبھی TRP حاصل ہوتی ہے جب آپ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کی کمیاں تلاش کر کے ان کو اپنے نیوز چینلوں پر چلاتے ہیں، مسلمانوں کی باتوں کو ڈھونڈنے کے بعد میں آپ ذرا سی بات مل جائے تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وقت آپ کے چینلوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کا مقصد نیوز بتانا نہیں ہے، آپ کا مقصد دنیا والوں کے سامنے سچائی رکھنا نہیں ہے۔ یہ جو آج کا میڈیا ہے ہندوستان کا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں کے سامنے نیوز کو رکھا جائے، حقیقت کو رکھا جائے، بلکہ واحد مقصد ان کا یہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے سازشیں تیار کر رکھی ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو ناکام کوششیں چل رہی ہیں، یہ اسی کے حساب سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خود نہیں کر رہے، پیچھے سے انہیں پورا سپورٹ حاصل ہے، پیچھے سے اچھی خاصی ان کو رقم حاصل ہوتی، اور وہ پیسہ، وہ سپورٹ صرف اسی لیے ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بولو، بدنام کر دو مسلمانوں کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہے، مسلمان اس بات کو مانتا بھی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزتیں اور ذلتیں یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ دنیا والوں کا معاملہ نہیں ہے کہ کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلت دینا ہے، نانا میرے عزیز، عزت اور ذلت کا معاملہ دست قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا عزتیں عطا فرمائے گا، اور رب کریم جس کو چاہے گا ذلیل فرما دے گا۔ اور ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو ایک رب کا، ایک خدا کا، ایک اللہ کا ماننے والا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، آپ سے پیار کرنے والا ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو بدنام کرنے والے یہ نئے لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں یہ آج کے لوگ نئے نہیں ہیں، بلکہ جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا ہے اسی وقت سے مسلمانوں کے دشمن بھی موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے، اور ان سے بڑے بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، اسلام کو ختم کرنے کی وہ بھی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا، ان کی نسلیں تک آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہونا یہی ہے، آج جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ ان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا بھی کوئی نام لینے والا دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔